اب اقتدار ختم ہو گیا تو اس وقت پوری دنیا میں 22 کروڑ عوام ایٹمی قوت کا ملک پوری دنیا میں کیا میسج دے رہا ہے؟ وہ فتنہ، وہ جھوٹا شخص، وہ چال باز کہ پورا ملک غلام ہے۔ ایک اور آڈیو اور ایک اور تھپڑ صرف محسوس ہونے کی بات ہے۔ اگر جس شخص کے اندر شرم نہ ہو، جس شخص کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کی منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کس طرح ملک کی مفاد اور ملک کی سلامتی اور پوری دنیا میں ملک کی عزت کے اوپر کس طرح حرف آتا ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں۔ اس کو سروکار اس کی ہوس اپنی انا سے لے کر اپنے اقتدار پر، انا سے شروع ہوتی ہے اور اقتدار کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ کرسی جو انفنشڈ ٹاسک تھے، ملک کی معیشت تو تباہ کر دی، نوجوان کا روزگار تو چھین لیا، کشمیر کا سودا تو کر دیا، ملک کے اندر افراتفری اور معاشرے کی جو اخلاقیات تھیں اس کا قتل تو کر دیا، لیکن اور جو جیبیں بھری گئیں، جو ڈاکے ڈالے گئے، ملک کے مال غنیمت کو لوٹا گیا، ملک کی بجلی ہو، آٹا ہو، چینی ہو، LNG ہو، گیس ہو، کسی جگہ کے اوپر کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ ابھی مزید انفنشڈ ٹاسکس ہیں کیونکہ فورن ایجنٹ کے مقاصد تو کچھ اور تھے۔ بقول ان کے ملک کو خدا نخواستہ 4 ٹکڑوں میں تقسیم تو کرنا تھا، وہ تو ابھی ہوا نہیں تھا۔ ملک کو دیوالیہ کرنا تھا، شری لنکا بنانا تھا، بالکل قریب پہنچ گئے تھے اپنے ہدف کے، لیکن وہ تو ہوا نہیں۔ وہ تو ایسا انفنشڈ ٹاسک ہے۔ اور پھر کشمیر کے اوپر جو سودا کر لیا وہ تو ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، تو ابھی تو بڑے انفنشڈ ٹاسک تھے۔ زمین کے ٹکڑے جو ہڑپ کرنے تھے ابھی تو مزید باقی تھے، ہیرے کی انگوٹھیاں جو لینی تھیں ابھی تو وہ اور باقی تھیں، توشہ خانہ کی گھڑیاں کے اوپر مزید جو ڈاکے ڈالنے تھے ابھی تو وہ باقی تھے، ملک کی معیشت کو مزید تباہ کرنا تھا، ابھی تو وہ انفنشڈ ٹاسک موجود تھا۔ تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو اقتدار گیا تو ملک کے ساتھ دشمنی شروع ہو چکی ہے۔ کرتے کیا ہیں کہ 2018 کا الیکشن ووٹ ٹریڈنگ RTS کو بٹھا کر سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت، KPK کے الیکشن میں خرید و فروخت، بلوچستان کے الیکشن میں خرید و فروخت، اپنی پارٹی کے الیکشن میں خرید و فروخت۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب پتہ چل گیا تو کہتے ہیں میں 5 MNA خرید چکا ہوں، میں نے 5 MNA خرید لیے ہیں۔ آج جو جلسے میں بول رہے تھے تو ایک یہ اعلان بھی ہونا چاہیے تھا عمران خان صاحب کہ ہارس ٹریڈنگ اب شرک نہیں ہے، اب ثواب ہے آپ کے مطابق۔ یہ کیوں نہیں کیا آپ نے اعلان؟ کیونکہ اس سے پہلے تو اعلانات تھے کہ ہارس ٹریڈنگ جو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، یہ عمران خان صاحب کہتے تھے۔ لیکن آج کا آڈیو لیکس کا جو تھپڑ ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بقول عمران خان صاحب کے شرک ہوا ہے، اور وہ شرک عمران خان صاحب نے خود کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو بے وقوف بنتے ہیں، جو کہتے ہیں خان بڑا ایماندار ہے، یہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بے ایمان اور چور اور ڈاکو ہیں، عمران بڑا معصوم ہے۔ ان آڈیو لیکس، اور ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ان تمام چیزوں کا ماسٹر مائنڈ عمران خان خود ہے، اور ان آڈیو لیکس میں سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے۔ کمرے کے اندر کیا کہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، کمرے کے باہر حقیقی آزادی اور امریکی سازش ہو گئی ہے، اور کمرے کے اندر کہ امریکہ کا نام نہیں لینا۔ کمرے کے اندر میں نے 5 MNA خرید لیے ہیں، اور باہر ہارس ٹریڈنگ شرک ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو عمران خان کی بات سنتے ہیں، اور آپ جو مرضی کریں، آپ کو اختیار ہے اپنے رائٹ کا، اپنی سوچ کا، لیکن یہ سوالات آپ اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ ان آڈیو لیکس کے اندر جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ حقائق کیا کہتے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہتی چلوں، آج تک جتنی آڈیو لیکس آئی ہیں، چاہے جس میں ارسلان بیٹا ان کو غداری کے ساتھ لنک کرنا ہے کیونکہ میری بیٹی فرا گوگی کے اوپر الزام لگائیں گے، تو نہ وہ ڈینائی ہوئی، جس میں 2 کیرٹ کی ہیرا نہیں 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے بشرا بی بی کو، نہ وہ ڈینائی ہوا۔
شوکت ترین نے کے پی کے فائنانس منسٹر اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کو ملک کو دیوالیہ کرنے کی چال لڑائی گئی، نہ وہ ڈینائی ہوئی۔ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، بار امریکی سازش ہو گئی ہے، وہ آڈیو ڈینائی نہیں کی۔ آج جو آڈیو آئی ہے ہارس ٹریڈنگ کی، جس میں ان کے مطابق شرک ہے، وہ بھی آڈیو ڈینائی نہیں کی۔ اور چیزیں تو ڈینائی کرتے رہے ہیں، میں وہاں نہیں جانا چاہتی، لیکن آج تک وہ لوگ جو ان سے بے وقوف بنتے ہیں، جو ان کی باتوں میں آتے ہیں، جو اپنے حلف کی، اپنے منصب کی، وزیر اعظم کی کرسی کا غدار ہے، اس کے حلف کا، وہ دوسروں سے حلف لے کر کس بات کا حلف لے رہا ہے؟ کس چیز کا حلف لے رہا ہے؟ میں نے 5 خرید لیے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت۔ ایسی مچھلیاں تالاب کو گندا کرتی ہیں، ایسی مچھلیاں۔ اور ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ہارس ٹریڈنگ کی ہوتی، اگر ہم نے ووٹ خریدے ہوتے تو خان جیت جاتا ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ یہ جو بے شرم لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس آڈیو لیکس اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ نہیں بکے۔ 5 MNA میں نے خرید لیے ہیں، یہ اعتراف ہے۔ سائفر سے کھیلنا ہے، منٹس بدلنے ہیں، چالیں چلنی ہیں، یہ اعتراف ہے جس کو عمران خان نے ڈینائی نہیں کیا۔ خیرات کا پیسہ اپنی پارٹی میں استعمال کیا، اپنے ذاتی استعمال کے لیے استعمال کیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آج تک عمران خان نے کہیں چیلنج نہیں کیا کہ میں نے خیرات کے پیسے، عمران خان نے خیرات کے پیسے سیاست میں لگائے، اپنی منفی سیاست میں اور ریاست کے ساتھ کھیلنے میں۔ آج تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہیں بھی چیلنج نہیں کیا، کہیں بھی ڈینائی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جو شخص کہتا ہے کہ غلام، پوری دنیا میں آج کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان یہ سارے جو لوگ ہیں یہ غلام ہیں، یہ سب جو ہیں وہ غلام ہیں۔ غلام ہیں جو شخص اپنی خواہش کا، اپنی انا کا، چند ہیروں کا، چند زمین کے ٹکڑوں کا، خیرات کے پیسوں کا، جو اقتدار کا، جو اپنی کرسی کے اقتدار اور ہوس کا غلام ہو، وہ 22 کروڑ عوام کو کہہ رہے کہ یہ سارے غلام ہیں۔ یار کوئی تو شرم کریں عمران خان صاحب، کوئی تو احساس کریں کہ اپنی باتیں دیکھیں، اپنے جھوٹ دیکھیں، اپنے کھیل دیکھیں، اپنی چالیں دیکھیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں غلام ہیں، اور پھر کہتے ہیں حقیقی آزادی۔ حقیقی آزادی سائفر اور ملکی مفادات کو داؤ پر لگا کر لی جاتی ہے۔ حقیقی آزادی ملک کو دیوالیہ بنا کر لی جاتی ہے۔ حقیقی آزادی چالیں چل کے لی جاتی ہیں۔ حقیقی آزادی 5 MNA، یہ تو ابھی آڈیو 5 MNAs کی آئی ہے، ابھی وہ جو میں نے پہلے گنوائے ہیں الیکشن ان کی نہیں آئی۔ 5 MNA اور خرید و فروخت، اگر کسی نے سیاست میں منڈی لگائی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ اگر کسی نے اپنے منصب، اپنے حلف کے ساتھ غداری کی ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ اگر کسی نے خیرات کے پیسے کو سیاست کے لیے استعمال کیا ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ اگر کسی نے ملک کے اندر اپنی اختیارات کے ناجائز اختیارات کو استعمال کر کے اپنی سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی انتقام لیا ہے، تو اس کا نام عمران خان ہے۔ احتساب کی بات کرتے ہو، بالکل انصاف ملے گا، بالکل طاقتور قانون کے نیچے آئے گا جس دن اپنے اعمالوں پر عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے، اس دن اس ملک کے اندر انصاف برابر ہوگا۔ جس دن فرح گوگی اور بشرا بی بی جیل کے اندر ہوں گی اور حساب دیں گی اپنے اعمالوں کا، اس دن طاقتور قانون کے نیچے آئے گا، اور انشاءاللہ آئے گا۔ اس دن ملک کے اندر انصاف برابر ہوگا۔ تو غلام جو ہے، پہلے اپنے آپ کو اپنی چوری، اپنے ڈاکے، اپنے جھوٹ، اپنے اقتدار کے ہوس سے آزادی دلوائیں۔ پہلے خود حلف لیں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ یہ حلف لیتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ جو سازشیں، جو کھیل کھیلے، جو چالیں چلی، اپنے اقتدار کو استعمال کر کے، اپنے اقتدار کو استعمال کر کے، اپنے اختیار کو استعمال کر کے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ پہلے یہ حلف لیں،
اس کے بعد آپ عوام سے حلف لیں اور پھر کہتے ہیں کہ جب میرا دور تھا. جھوٹ کتنا بولتے ہیں یہ شخص. اور یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو ان کی باتیں سنتے ہیں اور ویریفائی کریں جو میں باتیں کہہ رہی ہوں. کہتے ہیں کہ میرے دور میں ترقی تھی, میرے دور میں خوشحالی تھی. عمران خان صاحب 2018 ابھی دور کی بات نہیں ہے, آپ کی اپنی جو اکنامک سروے اس نے وہ ریلیز ہوا تھا 2018 میں, اور وہ لوگ ان سے پوچھیں آپ کے دور میں خوشحالی تھی؟ آپ کے دور میں 2% مہنگائی جو کھانے کی چیزوں کی تھی 2% وہ 20% پر گئی. آپ کے دور میں ترقی کی شرح 6.3% سے منفی 1% پر گئی. آپ کے دور میں 35 روپے کا آٹا 100 روپے پہ گیا. آپ کے دور میں 52 روپے کی چینی جو نواز شریف کے دور کی تھی وہ 120 روپے کلو پر گئی. آپ کے دور میں کھانے جو گھی تھا, گھی 140 روپے سے 540 روپے کے اوپر گیا. آپ کے دور میں 200 روپے کا یونٹ بجلی کا, جو 200 روپے یونٹ پنجاب میں ہم نے بجلی فری کی تھی. آپ کے 2018 کے بعد جو آپ کا دور تھا اس میں 9 روپے کا یونٹ 24 روپے پر گیا تھا. گیس کا 600 کا یونٹ 1600 پہ گیا تھا. اور کہتے ہو کسانوں کو سب سے زیادہ پیسہ میں نے دیا ہے. جو کھاد کی بوری جس کو DAP کہتے ہیں وہ 2400 سے 10,000 روپے پر گئی تھی. یہ عوام بھولی نہیں ہے. تم یہاں تقریریں کرو اور تقریریں کر کے تم عوام کو بے وقوف بناؤ. 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے, 1 کروڑ نوکری بھی نہیں ملی, 50 لاکھ گھر بھی نہیں ملا. 90 دن میں کرپشن بھی نہیں ختم ہوئی, بلکہ پاکستان کی جڑوں میں اور بنیادوں میں آپ نے کرپشن کے وہ بیج بوئے جو آج پاکستان بھگت رہا ہے. وہ تمام جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں وہ آپ کے دور کی جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے. اور سب کچھ ایڈمٹ کیا, کوئی چیز ابھی تک ڈینائی نہیں کی. اور پھر کہتے ہیں ذرا آڈیو لگائیں. یہ آڈیو بڑی آپ نے غور سے سننی ہے اور چینلز سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے آڈیوز دکھانی ہے. پلیز دکھائیں جی. بکریوں کی طرح پہلی دفعہ پاکستان کے سیاستدانوں نے اپنے آپ کو بیچنا شروع کیا. یہ نواز شریف نے شروع کیا. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین 2 حصوں میں منقسم ہے. ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. ملتان میں اس وقت وہ موجود ہیں, سینیٹر یوسف رضا گیلانی. جبکہ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں چیئرمین PTI عمران خان جلسے سے خطاب کریں. اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمران خان اور ان کے حواریوں کو اپنے کیے کا حساب ضرور دینا ہوگا. ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے اور اس وقت عمران خان جلسے میں خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے بھی اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور عمران خان کی وہ آڈیو سنوائی جا رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کرنے والے, اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے شرک کے مرتکب ہوئے ہیں. اور اب ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے. اسکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بھلا کا مذاق کریں گے, برا بھلا کہیں گے. آپ ہمیشہ کے لیے آپ اپنا مستقبل یہ پیسے لے کے تباہ کر دیں گے. آپ کی زندگی میں ذلت ہوگی. لوگ باشعور ہیں آپ. یہ چھانا بانا کے دن چلے گئے ہیں. لوگوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا. یہ جو تقریر فرما رہے تھے کالے چشمے پہن کے, جو سمجھتے ہیں ساری عوام نے بھی کالے چشمے پہنے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ساری عوام کو 22 کروڑ عوام کو, جیتی جاگتی عوام کو یہ کالے چشمے پہن کر بے وقوف بنا لیں گے, چالیں چل کر بے وقوف بنا لیں گے, کھیل کھیل کر بے وقوف بنا لیں گے. تو یہ وہ وقت نہیں ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ اگر ہارس ٹریڈنگ ہو, اگر خریدا جائے تو وہ شرک ہوتا ہے. تو آج کیا ہوا ہے؟ کون ہے مشرک؟ میں نہیں کہنا چاہتی, عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ بات. جو خود بکاؤ مال ہو, جو خود بکتا ہو اقتدار کے نام پر, جو خود بکتا ہو کرسی کے نام پر, جو خود بکتا ہو ہیروں کے نام پر, جو خود بکتا ہو گھڑیوں اور انگوٹھیوں کے نام پر, جو خود بکتا ہو چند ٹکڑوں کے زمین کے نام پر, وہ کیا باتیں کر رہا ہے کہ کون بکاؤ مال ہے. اور دوسری بات کہ
یہ وہ شخص ہے اللہ معاف کرے کہ جو شیطانی چالیں چل کر اور شیطانی کھیل کھیل کر مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے کرتا تھا. یہ وہ شخص ہے, یہ وہ شیطانی چالیں ہیں جو ملک کے خلاف کی گئیں. یہ وہ شیطانی چالیں ہیں, یہ وہ شخص ہے جو اللہ معاف کرے امر بالمعروف کا نام لے کر پیچھے کمروں میں بیٹھ کر یہ سازشیں, یہ خرید و فروخت, یہ منڈیاں لگا رہا تھا, جو ملک کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا تھا. میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتی کہ مدینہ کی ریاست میں کیسا شخص ہونا چاہیے اور وہ اس کو کیا کرنا چاہیے, میں ذاتی تو بات میں کرنا ہی نہیں چاہتی. لیکن جو ان کا اپنا معیار ہے سیاست کا, یہ شیطانی چالیں چل کر کہتا ہے کہ 22 کروڑ عوام غلام ہے, اور کمرے کے اندر کیا کہتے ہیں کہ 5 MNA میں نے خرید لیے, 5 اور کر دو تو 10 ہو جائیں گے, اور میں نے ابھی چالیں چلنی ہے, میں نے ابھی کھیل کھیلنا ہے. اس کے بعد ابھی تقریر فرما رہے تھے کہ شاہین جو ہوتا ہے وہ اس جیسے اعمال ہونے چاہیے, جو غلام ہوتے ہیں وہ اعمال نہیں ہونے چاہیے. تو پھر عمران خان صاحب اپنے اعمالوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور پھر آزادی, حلف, حقیقی آزادی, غلامی, اور پیچھے کیا امریکہ کا نام نہیں لینا, کھیل کھیلنا ہے, چالیں چلنی ہیں, 5 بندے ہیں, اور غلط کی فکر نہ کرو صحیح اور غلط کی. آپ کو پتہ ہے غلط ہوتا کیا ہے, آپ کو پتہ ہے جھوٹ ہوتا کیا ہے. پھر ایک چیز میں ضرور آج کہنا چاہتی ہوں, آج بڑی باتیں کی اور پھر دوبارہ سے کہ مریم بی بی آپ کی تو آپ نے جھوٹ بولا. عدالت کا فیصلہ پہلی بات ہے میرٹ پہ آیا ہے. عدالت میں جج حضرات کی آواز گونجتی رہی کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح نواز شریف کا کوئی تعلق ان فلیٹس کے ساتھ دکھا دیں. نیب نے کہا ہمارے پاس کوئی دستاویز, کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کسی قسم کا. کہتا ہے پینما میں آیا تھا, پھر جھوٹ بولتا ہے. پینما میں نہ نواز شریف کا نام تھا اور نہ مریم نواز شریف کا نام تھا, اور اگر پینما میں نام ہوتا تو پینما اقامہ نہ بنتا. اگر کسی نے اس ملک کی 75 سالہ تاریخ میں اگر کسی سیاسی لیڈر نے اپنے 40 سال کا حساب دیا, اپنے مرحوم باپ کا حساب دیا, اپنے سیاسی ظلم کا حساب دیا اور سیاسی انتقام جو ان کے اوپر ہوا اس کا حساب دیا, اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر احتساب کے آگے اور عدالت کے آگے پیش ہوا اور قانون کے آگے پیش ہوا ہے, اس کا نام نواز شریف ہے. تمہاری طرح جہاں الزام لگے وہاں سے بھاگ جاؤ. وہ بھگوڑا جو ہر عدالت سے بھاگتا ہے, ہر قانون سے بھاگتا ہے, جہاں الزام ثابت ہو جاتا ہے وہاں جھوٹ بولتا ہے اور قانون کے آگے پیش نہیں ہوتا, وہ اس شخص کا نام عمران خان ہے. نواز شریف نے 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم, 3 دفعہ اس ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کرنے کی اپرچونٹی دی. 1 روپے کی, 1 پیسے کی کرپشن تم ثابت نہیں کر سکے. 4 سال ریاست بھی پاس, نیب کا چیئرمین بھی پاس, FIA بھی پاس. کبھی جس کو مطلب میں کیسی بات آپ کو میں کیا کہوں, FIA کے چیئرمین کو بلاتے ہو وہ بات نہیں مانتا, باتھ روم میں بند کر دیتے. طیبہ گل ویڈیو لے کر آتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس ویڈیو کو استعمال کر کے اس نیب چیئرمین کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بجائے اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بند کر دیتے ہو. یہ شخص ہے, اس کی اصلیت, یہ اس کا اصل چہرہ ہے. اور باتیں کرتا ہے مریم نواز کی. مریم نواز, اگر کوئی خاتون, اگر کوئی سیاسی لیڈر, اگر کوئی پولیٹیشین اس ملک کے اندر 75 سالہ تاریخ میں پبلک آفس ہولڈ کرنے سے پہلے پورا حساب دیا ہے, جس نے سرخ رو ہوئی ہے, سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا, سیل میں, ڈیتھ سیل میں رکھا گیا, جہاں نماز پڑھے کہ باتھ روم جائے اس کے درمیان میں کوئی بھی سیپریشن نہیں تھی. آپ کے ظلم کا نشانہ بنی. ایک آپ کا الزام اس کے آگے ڈٹ کر کھڑی ہوئی, حساب دیا قانون کے آگے, عدالتوں کے آگے. ان کی بات کرتے ہو. بات کرو بشرا بی بی کی, بات کرو فرح گوگی کی, بات کرو اس آٹا چینی بجلی گیس دوائی کی, بات کرو اس 500 کنال کی, بات کرو اس
القادر ٹرسٹ کی, بات کرو اس خیرات کے پیسے کی جس کو تم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن غلط کہہ رہا ہے. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. اس لیے یہ دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے یہ جو تمام لوگ ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں, جو یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ایک جھوٹا فراڈ شخص ہے, منافق شخص ہے, ایک سازشی شخص ہے, ایک کھلنڈرا ہے, ایک چال باز ہے, اس کی یہ تمام باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. پوچھیں نا سوال ان سے, آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے ان کے سارے لوگ, پوچھیں یہ کس قسم کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں, پوچھیں یہ کیوں کھیل کھیلا گیا, یہ کیوں چالیں گھڑی گئیں. یہ اس لیے گھڑی گئیں کیونکہ ایک شخص اپنے اقتدار کا غلام ہے, اپنی کرسی کا غلام ہے, اپنی انا اور ہوس کا غلام ہے. جی نوید اکبر صاحب, یہ بتائیے کہ جو آج آدمی لیگ کا یہ ہے, پہلے بھی اس حوالے سے عمران خان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید کوئی مسلم نون کا سیل ہے جو بنا رہا ہے, اس طرح کی وہ الزامات لگا رہے ہیں آپ کی پارٹی پہ, حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں, الزام تو وہ لگانے کے بغیر اس کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی. آج میں کسی کرائے کے ترجمان کی بات سن رہی تھی, جس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتی, جو کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ آڈیوز کہاں بن رہی ہیں. تو اگر ہمیں پتہ ہے یہ آڈیوز کہاں بن رہی ہیں تو بتا دیں یہ آڈیوز کہاں بن رہی ہیں. یہ کیا کبھی ایکس وائی زیڈ, کبھی اداروں پہ حملہ, کبھی اداروں کے اوپر جگت بازی, کبھی اداروں کے اندر تفریق, کبھی اداروں کے اندر تقسیم, کبھی جانور, کبھی نیوٹرل, کبھی میر جعفر, کبھی, مطلب یہ کیا تماشا ہے. تم اتنے بڑے حقیقی آزادی کے علم بردار ہو, جھوٹے سازشی شخص, تو بات کرو نا. بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے کہ بند کمروں میں ملک کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلا ہے, عوام کی 22 کروڑ عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, چالیں چلی ہیں بغیر کسی غلط اور صحیح کی تفریق کے. میڈم یہ بتائیے کہ 2018 کے الیکشن کا آر ٹی ایس کا ذکر جب سے الیکشن ہوا تب سے ہم سن رہے ہیں, جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے, تو جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف آج تک کارروائی ابھی تک کیوں نہیں انیشیٹ کی, یا کوئی ارادہ ہے کرنے کا؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم نے سیاسی انتقام لینا ہوتا نا, اور اگر ہم نے وہی کرنا ہوتا جو 4 سال اس نے ملک کے ساتھ اور سیاسی مخالف, ہمارا بدترین سیاسی مخالف ہے, یہ بدترین سیاسی مخالف, اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ بدترین سیاسی مخالف نہیں ہے, یہ اس ملک کا بدترین مخالف اور دشمن ہے, جو ان کی تمام باتیں اور اعمال سامنے آ رہے ہیں. اگر ہم نے کرنا ہوتا تو جس دن, اور اگر ہم نے یہ جو سو کالڈ یہ الزام لگاتے ہیں, اگر ہم اس طرح آئے ہوتے ہیں, ہم پارلیمان کی طاقت سے آئے ہیں, ہم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں, ہم آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس سے اس فتنے سے پاکستان کو نجات دلانے آئے جو ملک کو دیوالیہ بنا رہا تھا, جو ملک کے خلاف سازش کر رہا تھا, جو ملک کے خلاف چالیں چل رہا تھا. خود کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں چالیں چلوں گا, غلط ہو یا صحیح ہو اس کی فکر نہ کریں. تو ایسے شخص کو ہم اگلے دن جیل ڈال سکتے تھے, کیونکہ ہمارے ساتھ تو اس نے سیاسی ظلم کیا ہوا تھا. لیکن قانون جو غلط کرے گا, جو چوری کرے گا, جو ملک کا پیسہ لوٹے گا, جو ڈاکے ڈالے گا, جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا, جو اپنے منصب کی اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کرے گا, وہ قانون کے کٹہرے میں خود آئے گا. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایف آئی اے کے اندر ان کے عمالات کھل رہے ہیں. لیکن ہم شہزاد اکبر جیسی نوٹنکیاں نہیں کر سکتے کہ روز بیٹھ کے ایک پٹاری رکھ لو, ایک چارٹ لگا دو اور کہو کہ یہ سارے چور ہیں. آج چور بھی یہ, ڈاکو بھی یہ, فورن ایجنٹ بھی یہ, سازشی بھی یہ, چال باز بھی یہ, جھوٹے بھی یہ, اور اس کے بعد ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے والے بھی یہ. جوید صاحب, دنیا نیوز. وعلیکم السلام. کل پرائم منسٹر نے کلیم کیا کہ یہ جو آڈیوز ہیں وہ ٹھوس شواہد ہیں ان کی طرف سے جو پیش کیے گئے, تو کیا ان ٹھوس شواہد کو لے کر یہ جو جی آئی ٹی تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں وہ گواہی کے ساتھ پیش ہوں؟ ٹھوس کون پیش ہوں گے؟ پرائم منسٹر. دیکھیں, پرائم منسٹر شہباز شریف جس کا نام ہے, جس شخص پہ اس نے الزام لگائے, آج بھی اپنے جلسے میں کھڑے ہو کر یہ ان کے بارے میں بات کرا, لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کی جنہوں نے ترقی, پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جو اس وقت نا انصافی ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا کے اندر جو حال ہے لا اینڈ آرڈر کا, وہاں کل اساتذہ جو تھے وہ سڑکوں پہ اپنی تنخواہ مانگ رہے تھے, ان کو یہ حقیقی آزادی والے پتھر مار رہے تھے, ان کے سر پھاڑ رہے تھے, ان پہ لاٹھی چارج کر رہے تھے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. شہباز شریف آج وزیر اعظم ہے نا, اپوزیشن لیڈر تھا, وزیر اعلیٰ تھا, قانون کے آگے پیش ہوتا تھا. ایک طرف آپ دیکھیں
وہ لوگ ہیں جن پہ یہ الزام لگاتے ہیں، وہ ہر قانون کے اندر، ہر عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں۔ ایک طرف یہ شخص ہے جو خود چور ہے، خود جھوٹا ہے، خود سازشی ہے، کسی عدالت کسی قانون کے آگے پیش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کل وہ پیش بھی ہوں گے اور انہوں نے اپنے تمام ادوار کا حساب دیا، چاہے وہ آشیانہ ہو، صاف پانی ہو، گندا نالا ہو، اختیارات کا ناجائز استعمال ہو، جو گھٹیا الزام انہوں نے لگائے، چاہے اس میں ملک بدنام ہو رہا ہو، صوبے کی ترقی رک رہی ہو، میٹرو پہ الزام لگایا، اورنج ٹرین پر الزام لگایا، جس جگہ پہ الزام، ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ منصوبے عوام کے ہیں، اور وہ بھی آج 4 سال گزرنے کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی عدالت نے ان کو سرخرو کیا۔ ادھر جتنی بیلز ہوئیں ان سب میں سرخرو ہوئے، حساب دیے، ایک ایک چیز کا حساب دیا، ایک ایک پیسے کا حساب دیا، 1 روپے کی، 1 پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اور آج چیخیں مارا جلسوں میں کھڑے ہو کر دوسروں پہ چور کا الزام لگا رہے۔ تو پکڑنا تھا نا، 4 سال تم ملک کے وزیر اعظم تھے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ طاقت بھی تمہارے پاس، نیب کا چیئرمین بھی تمہارے پاس، FIA بھی تمہارے پاس، تمہاری کرسی بھی تمہارے پاس، تمہاری نیت بھی تمہارے پاس، تمہارے جھوٹ بھی تمہارے پاس، تو پکڑ لینا تھا شہباز شریف کو۔ اب باتیں نہ کرو۔ حافظ ماجد صاحب، میڈم یہ بتائیے، سوال نہیں کرتا۔ سارے جواب دیکھیں، ٹھوس، آپ نے کہا ٹھوس ایویڈنس، پرائم منسٹر نے کل کلیم کیا تھا کہ ٹھوس شواہد وہ دیکھیں ٹھوس شواہد، لے کر کے گواہی کے ساتھ پیش ہو، تمام چیزیں ٹھوس ایویڈنس سب کے ساتھ پیش بھی ہوں گے، اور اگر آپ انتظار کر لیں 5-10 کے اوپر مشیر احتساب عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ ایک مفصل پریس کانفرنس کریں گے، جس میں وہ تمام شواہد جو اس وقت FIA یہ جو رو رہے ہیں نا، پٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کون گرفتار ہو گیا، کون گرفتار ہو گیا، سارے فورن ایجنٹ گرفتار ہو گئے، پہلے خبر، ایسے ڈرپوک ہیں پہلے خبر چلا دیتے ہیں کہ ہم گرفتار ہو گئے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی گرفتاری کی خبر بھی خود چلاتے ہیں، اس پہ بھی تماشا کرتے ہیں، کھیل رہے ہیں نا، چالیں چل رہے ہیں۔ سیف اللہ نیازی صاحب آج ہو گئے، وہ پتہ نہیں کراچی سے کوئی صاحب ہو گئے، تو یہ تمام چیزیں ابھی 5:10 پر انشاءاللہ عرفان قادر صاحب آپ کو ایک اور ایسے ایویڈنسز ہیں کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح کا کھیل کھیلا گیا، کیونکہ 2008 سے لے کر 13 تک کو تو حساب آ گیا ہے، لیکن 13 سے آگے کیا کہانی ہے وہ کھیل آپ کو بتائیں گے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ 6 ماہ تقریباً ہونے والے ہیں، اور اس 6 ماہ کے دوران کافی آپ کے پاس مواد بھی آ گیا، اپنا لوگوں کے حوالے سے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشرف بیون کے اور عمران خان کے حوالے سے، تو کون سی ایسی قوتیں ہیں جو آپ کو ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روک رہی ہیں؟ آپ ان پہ کیوں پکا ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں؟ ہاتھ پکا ڈالنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا دوں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ مت سمجھا جائے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں، یہ چوری کے، کرپشن کے، ڈکیتیوں کے مقدمات ہیں۔ اگر یہ سیاسی مقدمات ہوتے تو 14 اپریل کو یہ سارے گرفتار ہوتے، جس وقت ہم گورنمنٹ میں آئے تھے، اور آپ ہر روز سوال کرتے تھے آپ لوگ پکڑتے کیوں نہیں ہیں، آپ لوگ یہ آ گیا سامنے، یہ آ گیا سامنے۔ تو آپ اب یہ عوام کو سمجھ لینا چاہیے، جس کو عمران خان صاحب بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ یہ سیاسی مقدمات نہیں ہیں، یہ قانون کے مطابق جو چوریاں ڈکیتیاں ہوئی ہیں یہ تمام وہ کیسز ہیں، اور ان ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ان کو انشاءاللہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جی خالد محمود صاحب، جی ثناء اللہ صاحب۔ میڈم 2 سوال ہیں میرے، ایک تو آپ ہمیشہ 2 سوال کرتے ہیں، ایک کر لیتے ہیں، ایک آج ایک کر لیں، چھوٹے سے کوئی نہیں۔ چلیں 2 کریں سر، 2 کریں۔ ایک تو وہ آپ نے جاوید کے جو جواب میں کہا کہ پرائم منسٹر شواہد لے کے جائیں گے، آپ بھی وزارت اطلاعات میں بیٹھی ہیں، 4 سال یہاں بھی ان کی حکومت رہی ہے، تو 4 سال میں کوئی چیز نکلی ہے ایسی جس پر کوئی کیس بنتا ہے؟ تو یہ بتا دیں، 6 مہینے ہو گئے، کچھ چیزیں نکل آتی ہیں۔ ابھی تو جواب دیے، اچھا نہیں، میں پھر دے وزارت دیتی اطلاعات، ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ جواب دینے میں۔ وزارت اطلاعات کا پوچھ رہا ہوں میں، اور کسی جگہ میں وزارت، دوسرا عمران خان نے کورٹ میں بھی کہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی میری بات چیت چل رہی ہے، اور کل صدر عارف الوی نے بھی کہا کہ جی میں کوشش کر رہا ہوں، تو بات چیت ہو رہی ہے۔ تو ملک کا پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو شہباز شریف ہے، اور وہ ایک ہی آدمی ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگلی الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو ان مذاکرات میں حکومت کی طرف سے کون شریک ہے، اور یہ کون مذاکرات کر رہا ہے؟ عمران خان سے۔ دیکھیں جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں وہ مجھے نہیں پتا آپ جو بات کر رہے ہیں، اور یہ افواہیں بھی اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، جس طرح گرفتاریوں کی افواہیں بھی اپنی مشہوری کے لیے ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ کون ان سازشوں سے مذاکرات کرے گا، کون یہ چال بازوں سے مذاکرات، جو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ابھی چالیں چلنی ہے، غلط ہے کہ صحیح ہے، اس کی فکر نہ کرو، کھیل کھیلو، امریکہ کا نام نہیں، کون ان سے باتیں کرے گا؟ یہ اس قابل بھی نہیں کہ ان سے کوئی بات کی جائے۔
اور دوسری آپ نے بات کی وزارت اطلاعات کی. وزارت اطلاعات کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں ہم نے ایف آئی اے کو بھی بھیج دی ہیں. کورٹس کے اندر اس وقت سب جوڈس ہیں. کورٹس کو بھی چاہیے, میں یہ ریکویسٹ کروں گی, میں درخواست کروں گی کہ جو